براہ راست آپ کو دکھائیں گے حماد اظہر اس وقت لاہور میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں فوری طور پہ آج ہی ہمیں یہ بلکہ گزشتہ دنوں میں ہمیں یہ فیصلے کر لینے چاہیے تھے. آج یہ فیصلہ کریں, اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اکانومی از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی لیفٹ لائک دس. اچھا ہمارے ساتھ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کی طرف جایا جائے, عمران خان پریشر بلڈ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے اگر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ سنی جاتی ہے, تو کیا جو نقصان ہو چکا ہے یہی رک جائے گا یا اس چیز کو ریکور کرنے کی پوزیشن میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اور عالمی ادارے ان کے اوپر اعتماد کریں گے, کہ بات نئی حکومت تک ایسے ہی چلتی رہے گی؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کون ہے, کون سے چہرے ہیں, ان پہ کتنے ساری سیاسی جماعتیں رضامند ہیں اور ان کی کیا پالیسیز ہوئیں گی. ابھی تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون لوگ ہوئیں گے اور ان کی کیا پالیسیز ہوئیں گی. جب وہ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو موجودہ ابہام ہے اور بے ہنگم صورتحال ہے جو سیاسی افراتفری سے جنم لے رہی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. یہ سیاسی افراتفری ختم ہوئے گی, اس سے کوئی نہ کوئی سرٹینٹی آئے گی اور منڈیوں کو بھی پتہ لگے گا کہ اگلی حکومت 5 سال کے لیے آئے گی اور وہ معاملات کو ایک ڈائریکشن کے ساتھ, ایک مینیفیسٹو کے ساتھ آگے لے کے چلے گی. ابھی تو آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے کسی ایک کو پتہ ہے کہ یہ جو معیشت ڈوب رہی ہے اس کے اگینسٹ کیا کاؤنٹر پلان ہے؟ دیکھیں نا, ہم جب آئے تھے ہمارے سامنے ایک ڈوبی معیشت تھی. ہم نے اکنامک اسٹیبلائزیشن کا پلان دیا اور 1.5 سال کے اندر ہم نے اکنامک اسٹیبلائزیشن اچیو کی, اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم 1.5-2 سال اسٹیبلائز کریں گے, اس کے بعد ہم گروتھ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم اکنامک گروتھ میں گئے. جب کووڈ آیا ہم باقاعدہ سب بیٹھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہمارا پلان ہے, یہ ہمارا معاشی پلان ہے, یہ ہمارے پیکیجز ہیں, اس طرح ہم معیشت کو بچائیں گے. اور مارکیٹس کے اندر ہم نے انسرٹینٹی کورونا وبا کے اندر بھی نہیں آنے دی جب لاک ڈاؤن لگے ہوئے تھے. آج تو کوئی ایک سرٹینٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی سمت نہیں ہے. اور جو آفیسرز مجھے کہانیاں سناتے ہیں کہ کس طرح ایک کلولیس گورنمنٹ بیٹھی ہے, یعنی کہ ان کو بنیادی باتوں کا پتہ نہیں ہے اور وہ ایسے بے ہنگم فیصلے کر رہے ہیں اور ہاتھ پیر ان کے پھولے ہوئے ہیں. یہ صورتحال تو کم از کم فوری طور پہ ختم کی جائے نا. معیشت جو ہے وہ پہلی تباہی کی طرف ہے. آپ یہ بتا دیں کہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پہلے بھی ہم نے لانگ مارچ دیکھے, جب بھی ہوتے ہیں تو اس سے معیشت پہ اثر پڑتا ہے, کانفیڈنس مارکیٹ لوز کرتی ہے. تو اس لانگ مارچ کی وجہ سے مزید معیشت تباہی کی طرف نہیں جائے گی. اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت یہ چلی جاتی ہے اور ہم عام انتخابات کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی وہ پوزیشن نہیں آئی کہ یہ معیشت ریباؤنڈ نہ کرے واپس. اگر حکومت اس لانگ مارچ, اور انشاءاللہ جائے گی, جس دن ہم نے لانگ مارچ کی کال دی, آپ دیکھیں گے کہ وہ حکومت جو ہے, ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے اس کے بعد جو لوٹوں کے سر پہ وفاقی حکومت بھی کھڑی ہے, ایک ووٹ اب رہ گیا ان کے پاس. وہ ایک ووٹ تو ایک ہوا کا جھونکا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی افراتفری بھی ہے. کمیشن کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں, اور اسمبلی سے بھی آپ نے استعفے دے دیے ہوئے, تو کیسے آپ الیکشن, اگر اسی کے چیف الیکشن کمیشن کے ہوتا ہے انڈر, تو آپ کیسے مانیں گے اور اس کو بدلیں گے؟ بالکل, ہم جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے بات چیت کریں گے کہ ایک نیوٹرل الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جائے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہمارے چہرے اپوائنٹ کر دیں, آپ کوئی بھی چہرے, نیوٹرل چہرے جو ہے وہ اپوائنٹ کریں. لیکن جو موجودہ الیکشن کمیشن کے سٹاف ہے, جو ان کی قیادت ہے, اس پہ ہمیں 0% اعتماد ہے. اچھا, ہمارے لاسٹ میں بتا دیجیے گا کہ